اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست تلنگانہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، تلنگانہ میں جو ٹنل ایکسیڈنٹ، ٹنل حادثہ ہوا ہے، کیچڑ کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں بڑی رکاوٹ آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 14 کلومیٹر اندر 2 انجینئر سمیت 8 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع میں سنیچر کو زیر تعمیر سری شیلم لفٹ مین کینال SLBC ٹنل پروجیکٹ میں حادثے میں پھنسے مزدوروں کو بچانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سرنگ میں کمر تک کیچڑ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دقتیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سنیچر کو سرنگ کی چھت گر گئی جس کی وجہ سے 8 مزدور 14 کلومیٹر اندر پھنس گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 11 کلومیٹر اندر تک پانی بھرا ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 8 کارکنوں کے باہر آنے کی امید بہت کم ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، وکلا بل، ایڈوکیٹس بل۔ اب اس بل کو لے کر ملک بھر میں وکیلوں نے زوردار انداز میں آندولن کیا، احتجاج کیا، جس کے بعد آخر اس ظالم حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وزارت قانون نے مسودہ بل کو ملتوی کر دیا۔ اب سرکار عوام سے مشورے طلب کرے گی۔ بار کونسل نے متحد ہو کر اس بل کی مخالفت کی۔ ملک بھر میں وکیلوں نے زوردار انداز میں آندولن کیا، آخر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بس ایسے ہی آندولن UCC جیسے ناپاک بل، وقف ترمیمی 2024 جیسے ناپاک بل، ان تمام بلوں کے لیے پورے ملک بھر میں بچے نے سڑک پر آ جانا چاہیے۔ ناظرین 2 دن پہلے یعنی 22 فروری 2025 بروز ہفتہ سنیچر کو ریاست کرناٹکا کے گلبرگہ ضلع کا ایک شہر ہے افضل پور میں 2 ادارے ہیں، ایک بیٹوں کا مدرسہ فلاح الفلاح اور بیٹیوں کا مدرسہ عائشہ للبنات۔ 22 فروری کو رات بعد نماز مغرب تا رات 11 بجے تک ان دونوں اداروں کا بڑا شاندار جلسہ عام ہوا۔ جلسہ دستار بندی اور ختم مشکات شریف کا شاندار پروگرام ہوا۔ اس پروگرام میں
مجھے مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا اور اس پروگرام کی صدارت جمعیت علماء گلبرگہ کے نوجوان متحرک عالم دین مفتی عبدالرزاق قاسمی نے فرمائی۔ اسٹیج پورا علماء کرام سے بھرا ہوا تھا اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے اس اجلاس عام میں شرکت کی۔ علاقے کے جناب محترم منظور پٹیل صاحب، عبدالرزاق پٹیل صاحب اور سبھی نیتا گن بڑی تعداد میں اس جلسہ عام میں موجود رہے۔ اس پروگرام میں بچوں کی دستار بندی کے بعد اور حفاظ کی دستار بندی کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ میری تفصیلی تقریر ہوئی، جس میں نے دنیاوی علم کی اہمیت بھی بتایا اور اس کے بعد دینی علم کی اہمیت کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بیان فرمایا اور یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ مدرسہ الفلاح کے لیے میں نے تعاون کی، لوگوں سے اپیل کی اور یہ کہا کہ تمام مدارس الحمدللہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے، مسلمانوں نے اسلام اور مسلمانوں نے عالم ان مدارس کے معاون ہوتے ہیں، اس لیے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ مدارس کا خوب تعاون کریں۔ پروگرام کے بعد وہاں پر پٹیل صاحب کے یہاں شاندار بنگلہ، اس بنگلے میں تمام علماء کرام کو مدعو کیا گیا، بڑی عزت، بڑے احترام، بڑی شان و شوکت کے ساتھ متین پٹیل صاحب اور ان کے والد محترم نے علماء کرام کا استقبال کیا اور وہیں پر میرے استقبال کے ساتھ کھانے کا انتظام وہیں کیا گیا تھا اور پھر وہیں سے ہماری روانگی ہوئی۔ افضل پور کا یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ میں ان تمام علماء کرام کا جو میری خدمت میں لگے ہوئے تھے اور جنہوں نے یقیناً اسٹیشن پر لینے آنے سے لے کر واپسی تک جو موجود رہے، رات کو 1-1:30 بجے تک کے 1-1:30 بجے میں پہنچا تو وہاں پر بڑی دھوم دھام سے انہوں نے استقبال کیا اور روانگی بھی فجر کی پہلے ہوئی، تب بھی یہ سب موجود رہے۔ میں ان تمام علماء کرام کا، سب کے نام تو نہیں مجھے معلوم ہے، میں ان تمام علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، دہلی کی راجنیتی میں ایک نیا دروازہ، دہلی کی سیاست میں ایک نیا باب کھلا ہے اور وہ باب، وہ دروازہ جو پہلی بار کھلا ہے وہ یہ ہے کہ آتشی یعنی جو عام آدمی پارٹی کے قد آور نیتا ہے اور دہلی کی سابق وزیر اعلیٰ ہے، یعنی اب سے پہلے وہ مکھیہ منتری تھی آتشی، تو اب آتشی جو ہے پہلی خاتون قائد حزب اختلاف ہوگی۔ جی ہاں، سابق وزیر اعلیٰ دہلی اور عام آدمی پارٹی کے رہنما آتشی کو اتوار کے روز دہلی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا۔ نہ صرف یہ پہلی بار ہے کہ کسی خاتون کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، بلکہ آنے والا اسمبلی اجلاس تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون قائد حزب اختلاف اور خاتون وزیر اعلیٰ کے درمیان سیاسی مقابلے کا گواہ بنے گا، کیونکہ اب قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر بھی ایک خاتون، ایک مہیلا، ایک لیڈی ہوگی اور وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ اس وقت بی جے پی کی نیتا، وہ بھی ایک لیڈی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ منی پور کے حالات بڑے برے ہیں، وہاں پر دنگا، قتل اور بالکل افراتفری کا ماحول ہے۔ ایسا ماحول ہے کہ آج تک ہمارے وزیر اعظم نے بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن خیر پچھلے ہفتے وہاں کے منی پور کے گورنر نے جنتا سے یہ اپیل کی تھی کہ جنہوں نے بھی گورنمنٹ کے اسلحہ، بارود، ہتھیار لوٹے ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر لوٹا دیں، کسی پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو اب خبر آ رہی کہ گورنر کی اپیل کا بڑا اثر پڑا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے لوٹا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود لوٹا دیا ہے۔ منی پور کے گورنر اجے کمار بھلا کی اپیل کے بعد ریاست کے چوڑا چاند پور کے ٹوئی بونگ گاؤں میں 16 جدید اسلحہ اور بڑی مقدار میں گولہ بارود لوگوں نے لوٹایا ہے۔ گورنر نے لوٹے گئے اسلحہ اور گولہ بارود کو واپس کرنے کی اپیل کی تھی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کا ایجوکیشنل سٹی پونے سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری اور ڈاکٹر حافظ شعیب انصاری نے بتایا کہ پونے میں وزیر داخلہ امیت شاہ
اور उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एक नाथ शिंदे यानी अमित शाह और एक नाथ शिंदे पुणे में इन दोनों की मुलाकात हुई। शिंदे धड़े की अपनी मतलूबा चीज हासिल करने में नाकामी की वजह से महायुति हुकूमत में अफरा तफरी का माहौल है। लग रहा है कि महायुति सरकार अलग हो सकती है, टूट सकती है, बिखर सकती है, शिराजा बिखर सकता है। इसी वजह से अब मुलाकातों का दौर, जिसे हम अपने सादे अंदाज में कहेंगे पटाने का दौर शुरू है और अमित शाह ने एक नाथ शिंदे से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि हफ्ते की सुबह 4 बजे कोरेगांव पार्क के एक होटल में एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला के ओहदे से हटाए जाने के बाद से शतरंज का मुकाबला शुरू है। फडणवीस ने वजारती ओहदों, सरपरस्त वजीर के ओहदों, प्राइवेट सेक्रेटरियों की तकर्रूरी और अहम फैसलों में शिंदे धड़े को नजरअंदाज किया है। इससे शिंदे धड़े परेशान हैं और अब महायुति टूटने के कगार पर है। अब सवालात उठ रहे हैं कि आखिर इतनी सुबह शिंदे अमित शाह से मिलने क्यों गए, इस मुलाकात में असल बात क्या हुई। हर कोई इस बारे में जानने के लिए बेताब नजर आता है, लेकिन वक्त और हालात के चलते सारी चीजें सामने आ जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तनाज़ा, विवाद बढ़ गया और दोनों रियासतों, दोनों स्टेट्स के दरमियान बस सर्विसेज, बस खिदमात मुअत्तल कर दी गई। एसटी ड्राइवर की पिटाई के बाद वज़ीर आला महाराष्ट्र फडणवीस ने यह एहतजाज किया और महाराष्ट्र से बसों को, कर्नाटक जाने वाली बसों और आने वाली बसों को रोक दिया, यानी एसटी सर्विसेज को खत्म कर दिया। ये खबर बता रही कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में अब विवाद बढ़ गया है और इस विवाद की वजह एसटी ड्राइवर की पिटाई बताया जा रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, वजीर ट्रांसपोर्ट का ये बयान आया है कि एसटी बस नुकसान में चल रही है, एसटी नुकसान में, घाटे में चल रही है, इसलिए जो सहूलतें, जो रियायतें, जो छूट है वो बंद की जानी चाहिए। यानी सरकार आ गई और अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। यानी अब वो जो बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो छूट मिलती थी, अब वो छूट बंद होनी चाहिए, ऐसा बयान वजीर ट्रांसपोर्ट का आया है। नायब वजीर आला शिंदे ने वजाहत की और कहा कि खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत खत्म नहीं होगी। अब कौन सी रियायत और है जो खत्म होगी, ऐसे भी सवालात उठ रहे हैं। आइए नाज़रीन, अन्ना हजारे, ये नाम काफ़ी सुना सुना सा है। जी हाँ, जिंदा हो गए हैं अन्ना हजारे, फिर जिंदा हो गए हैं और वो वक्त वक्त पर जिंदा होते हैं। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 2 मंत्रियों, 2 वज़रा पर इस्तीफे का, रिजाइन का दबाव बढ़ता जा रहा है। अन्ना हजारे ने अखलाकियात का जिक्र करके फडणवीस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में फडणवीस की क़यादत वाली महायुति हुकूमत 10 मार्च को रियासती बजट पेश करेगी। रियासती मुकन्नना के बजट इजलास की तारीखों के ऐलान के साथ ही 2 मंत्रियों के पॉलिटिकल, राजनीतिक फ्यूचर को लेकर बातें शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि धनंजय मुंडे और मानिक राव कोकाटे को फडणवीस की काबीना से हटाया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के हटाने के लिए बाकायदा दबाव और प्रेशर अन्ना हजारे की तरफ से शुरू हो गया है। जहां तक बात करें धनंजय मुंडे की, तो बीड़ में एक सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल का इन पर इल्जाम है और मानिक राव कोकाटे को अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। तो अन्ना हजारे ने अब इन दोनों के इस्तीफे और इनको निकाला जाए ऐसा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रम्प, जिनको मोदी जी और मोदी जी की यहाँ की गोदी मीडिया जिनको बड़ा दोस्त बताती है ट्रम्प को, कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी बड़े जिगरी दोस्त हैं। जी हाँ, लेकिन खबर आ रही है कि ट्रम्प लगातार झटके दे रहा है।
ابھی جو پالیسی امریکہ نے اختیار کی ہے اس سے ملک کو یعنی ہندوستان کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں بہت پیسہ ہے، ہماری مدد کی اسے ضرورت نہیں، ایسا کہہ کر جو مدد ہندوستان کو دی جاتی تھی اس مدد کو روکا جا رہا ہے۔ یہ گویا کہ ہندوستان کو ایک بڑا جھٹکا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں 200% تک ٹیرف ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، انہیں انتخاب میں الیکشن میں $18 ملین مدد کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم انتخابات کے لیے ہندوستان کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ نہیں دینا چاہیے، ہندوستان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، باگیشور دھام سبھی جانتے ہیں کس طریقے سے نفرتوں کی بات کرتا ہے، کس طریقے سے ماحول کو خراب کرتا ہے، ہندو مسلم نفرتیں پیدا کرتا ہے یہ شخص، لیکن ظاہر بات ہے کہ الیکشن کے پیریڈ میں اس نے خوب نفرتیں پھیلایا اور اس کا فائدہ سیدھا بی جے پی کو پہنچا۔ نریندر جی مودی بڑے خوش ہوئے اور اب باگیشور دھام میں ایک کینسر اسپتال کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جس کی بنیاد خود وزیر اعظم نریندر مودی نے رکھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ماں ہیرا بہن مودی کے نام پر اس میں خصوصی ایوارڈ ہوگا، یعنی اس کو بولتے ہیں بی جے پی کا انعام دینا۔ جو جج ایسا فیصلہ سنائے جس سے بی جے پی کو فائدہ ہو، ہندوتوا ٹولہ خوش ہو، اس کو بھی انعام دے دیا جاتا ہے، فوراً ریٹائر ہوتے ہی اسے راجیہ سبھا میں لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی باگیشور دھام کا وہ جو پجاری ہے جس نے لوک سبھا کے ٹائم میں اور ودھان سبھا کے ٹائم میں خوب نفرتیں پھیلایا، اچھا فائدہ پہنچایا، اب وہاں پر کینسر اسپتال کی بنیاد وزیر اعظم مودی کے ہاتھ سے رکھ دی گئی، اور مودی جی کو بھی تحفہ دے دیا گیا کہ ان کی امی جان کے نام پر وہاں پر ایک خصوصی ایوارڈ ہوگا۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ